نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں عام ہو گئی ہیں، ان میں ایک بڑی برائی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرنا، یعنی یوں سمجھ لیں اپنی جوانی کو برباد کرنا۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جوانی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ مادہ تولید پر ہوتا ہے۔ یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر اس کو بلا وجہ ضائع کیا جائے تو پھر جو اصل طاقت ہے وہ انسان اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جو اس کی عادت لگا لیتا ہے، جس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ اس سے چھٹکارا پانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک وہ دن آتا ہے کہ بندہ انسان شادی کے قابل بھی نہیں رہتا، چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو، دونوں کے لیے بہت بڑا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ملیں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس سے اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ حکما کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، ڈاکٹرز جو ماہر طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرنا، اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنی کمزوری آتی ہے انسان کے اندر کہ جتنی 100 مرتبہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنے میں نہیں آتی۔ آج نوجوانوں کا جو آپ طبقہ دیکھیں گے، ایک بڑی تعداد ہے جو اس گندگی میں ملوث ہو گئی ہے، اور ان کے مائنڈ میں شاید یہ بات ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب ان کی شادی کے موقع آتے ہیں تو پھر ان کے اندر شرم پیدا ہو جاتی ہے، ہچکچاہٹ ہو جاتی ہے، ہیجیٹیشن ہوتا ہے، اور طرح طرح کی پریشانیاں ان کے مائنڈ میں جنم لیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں بچا، چونکہ یہ چیز ایسی ہے، یہ گندگی اور یہ عادت ایسی ہے کہ انسان کو نامرد بنا دیتی ہے، شادی کے قابل نہیں چھوڑتی اس کو۔ اور پھر وہ کہتا ہے نا، پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ دوا علاج کے لیے لاکھوں روپے بعض اوقات برباد کرتا ہے، لیکن جو چیز ایک مرتبہ ضائع ہو گئی وہی چیز دوبارہ مل جائے یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے۔ جس طرح ایک ہڈی اگر ٹوٹ جائے نا تو دوبارہ جڑ تو جاتی ہے وہ، لیکن پہلے کی طرح وہ طاقتور نہیں ہو پاتی، اور پھر اس کے لیے جو پیسہ برباد ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ شادیوں میں تاخیر، دوسری ایک یہ کہ بد نگاہیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، چاہے موبائل کے ذریعے ہو، لیپ ٹاپ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، یا فزیکل آپ دیکھیں بے حیائیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان ان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا جہاں ہم بہت سارے مسائل سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو اور سیکھتے ہیں، وہاں یہ جو گندگی ہے نا، اس سے بھی اپنی نسلوں کو بچائیں۔ آج آپ دیکھیں گے معاشرے میں تو شاید 99% لوگ اس مرض میں گرفتار ہیں۔ جو نوجوان طبقہ ہے، بچے ہیں، اب بالغ ہونے کی عمر ہوتی ہے، وہ جب اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں نا تو اس قدر انہماک کے ساتھ وہ اس گندگی میں پڑ جاتے ہیں کہ آنکھیں گڈھوں میں چلی جاتی ہیں، انسان دبلا ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے، اور نہ جانے کتنی زیادہ اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تنہائی میں وہ بھاگتا ہے، اور شرم زیادہ آ جاتی ہے، اور بہت ساری جو ہے نا پریشانیوں اس کو سامنا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اس گناہ سے دوسروں کو بھی بچائیں، اور یہ بچائیں کیسے؟ جب تک لوگوں کو معلومات نہیں ہوگی نا کہ یہ بھی ایسی چیز ہے جو گناہ ہے اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا بہت زیادہ ہے، لہٰذا تب تک وہ اس سے بچ بھی نہیں پائیں گے۔ لہٰذا خود بھی بچنے کی بھرپور کوششیں کریں جو اس عادت میں گرفتار ہیں، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اور رہی بات یہ کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو شرم آئے گی، اور یہ دین کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ دین کے خلاف ہوتا ہے، یہ مسائل بتانا، لوگوں کو بری باتوں سے بچانا، تو حدیث پاک میں ہمیں اس سے نہ روکا گیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزائیں کتنی زیادہ ہیں۔ لہٰذا جو مشت زنی ہے، ہست میتھن ہے، اس سے عوام کو بچانے کی کوشش کریں، نوجوان طبقے کو، اپنی نسلوں کو بتائیں۔ جس طرح ہم بہت ساری چیزوں کی تربیت کرتے ہیں نا، تو اپنی اولاد کو بھی اس انداز سے بچائیں، ان کو بیان کر دیں کہ حیا کا دامن بھی چاک نہ ہو، اور ان تک ہمارا پیغام یا اللہ اور رسول کے جو پیغام ہے یہ بھی پہنچ جائے، ان کی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لیں۔ ورنہ ہوتا یہ کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے نا، جو زیادہ تر جو طلاق کا ایشو بڑھ رہا ہے، ریشو بڑھ رہا ہے طلاق کا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد اس قابل نہیں ہوتا بعض اوقات کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کر سکے۔ لہٰذا اپنی اب چاہتے ہیں نا کہ زندگی ہماری پرسکون گزرے، تو پھر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے موبائل کا مس یوز، غلط استعمال۔ پھر آدمی جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے موبائل پر تو پھر وہ کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، اور
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ بربادی کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر اس سے چھٹکارا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بالفرض اگر کسی نے اس طرح کا گناہ کیا ہے تو سچی توبہ کرے، آئندہ بچنے کا پکا ارادہ کرے، اور اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی دوائیاں بھی آسانی سے اویلیبل ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل۔ موبائل کی اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو نمبر دیا جائے گا، آپ اس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔